اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں۔ یہ اگلی سیریز ہے لیکچر کی، قرآن اردو ترجمہ لفظ بلفظ۔ یہ 171 ہم آیت شروع کرنے لگے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایھا تعبدون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جنہوں ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من سے، طیبات طیب پاک چیزیں، ما رزقناکم، ما جو، رزقناکم ہم نے رزق دیا تم کو، تم کو، واشکروا اور شکر کرو اللہ کا، ان کن تم اگر ہو تم، ایھا اسی کی تعبدون بندگی کرنے والے۔ اچھا، یہ نیا موضوع شروع کیا ہے اللہ نے البقرہ میں سورہ 171 سے۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ کھانے پینے کے بارے میں انسان کو پیدا کرنے والے رب نے کچھ ہدایات دی ہیں۔ ہدایات دینے کے بعد اس پہ وارننگ بھی دی ہے، لیکن مسلمان ان وارننگ کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ وہ بھی مسلمان جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو فلاں مفتی نے کہا کہ یہ بھی کھا سکتے ہو، وہ بھی کھا سکتے ہو۔ تو آگے تفصیل آئے گی۔ ترجمہ ہے، ایمان والو کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اور شکر کرو اس اللہ کا اور جس نے دیا، اگر تم ہو واقعی اسی کی عبادت کرنے والے، بندگی کرنے والے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اچھا، یہاں اللہ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے لفظ حرام استعمال کیا ہے، اور ایک آیت میں اللہ نے قرآن پاک میں نبی کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ بھی کسی کو حرام قرار دے سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز ہر مولوی، میں جہاں مسجد میں اپنی ہیوسٹن کی میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں، وہ مولوی صاحب ہیں، انڈیا سے ہیں، وہ ہر چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ بہت ہی اللہ کے پیارے بندے اور دین پھیلا رہے ہیں، وہ بھی کئی چیزوں کو خام خواہ حرام قرار دیتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حرام لیگلی قرار دینے کا اختیار صرف رب نے اپنے پاس رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو جگہ پہ تفویض کیا۔ ہم اٹھتے ہیں، موبائل فون لانا حرام ہے، بھئی کس نے کہا؟ حرام ایک لیگل ورڈ ہے، جورسڈکشن۔ تو لفظ بلفظ ترجمہ، انما اس نے، حرما حرام کر دیا، علیکم تم پر، میتۃ میتہ میت سے مردار، والدما اور خون، دم خون، واللحم لحم گوشت، خنزیر خنزیر کا گوشت، وما اور اہلا ہر وہ چیز جس پہ پکارا جائے، بہی اس پر، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، فمن مگر جو، اضطر مضطرب ہو جائے، جو مطلب مجبور ہو جائے، غیر باغن لیکن سرکشی میں نہ ہو، والعادن عاد حد سے بڑھنا اور نہ حد سے بڑھے، فلا اس میں تو اس پر اس میں گناہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اچھا، اب یہ ترجمہ، اس نے حرام کیا تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ نام پکارا جائے کاٹتے وقت، ذبح کرتے وقت، لیکن جو مجبور ہو جائے، نڈھال ہو جائے، تو پھر لیکن سرکشی نہ کرے، وہ تھوڑا بہت کھا کے جان بچا سکتا ہے۔
اور نہ حد سے بڑھے تو کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اچھا، میرا ایک اسپیشل لیکچر ہے، ویڈیوز ہیں جس میں میں نے حرام حلال کے بارے میں ریکارڈنگ کی ہے، تو یہاں مختصری بات کروں گا۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ مری ہوئی چیز نہیں کھانی، خون نہیں پینا۔ یہ جو چنگیزی تھے، چنگیز خان کے تتاری، وہ اونٹوں وہ گھوڑوں کا خون پیتے تھے، اور سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جس پر ذبح کرتے وقت، کاٹتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی اور کا لیا جائے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یہ 174ویں 174 آیت ہے۔ فرمایا ان الذین، ان بے شک الذین وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب میں، ویشترون اور لیتے ہیں، بہی اس کے بدلے، ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت۔ اولئکا یہی لوگ، ما یاکلون ما نہیں یاکلون کھاتے، یا فی بطونہم اپنے پیٹ میں، الی النار مگر آگ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ اب ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اس کے عوض معمولی قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور ولا یکلمون اور اللہ نہیں کلام کرے گا ان سے یوم القیامت، ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ اولئک الذین یہی لوگ، اشترو جنہوں نے خریدی، اشترو وہی پہلے بھی لفظ آ چکا ہے، جنہوں نے لی، ضلالہ ضلالت گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کے بدلے، بالمغفرۃ مغفرت کے بدلے، یعنی عذاب مغفرت کے بدلے میں خریدا اور گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ فما سو اصبرہم صبر کرنے والے ہیں یہ، علی النار آگ پر، یعنی دوزخ پر۔ اب ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے، سو یہ صبر کریں عذاب پر، عذاب کے لیے۔ اگلی ہے، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ ذالک یہی ہے، بان اللہ اللہ نے، نزل نازل کیا، الکتاب اپنی کتاب، بالحق کے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب فی میں کتاب میں، لفی شقاقن وہ اپنی ضد میں، بعید بہت دور نکل گئے، بعید قریب، بعید اردو کے لفظ ہے۔ اب ترجمہ، یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی ہے یہ کتاب سچائی کے ساتھ، اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں وہ ضد میں بہت دور نکل گئے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ دوستو بڑی لمبی، بڑی کمپریہنسو آیت ہے، اس میں بہت سے احکامات، بہت سی ہدایات اکٹھی کی ہیں اللہ نے۔ چلے لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں ان کا۔
لئیس البر، بر عربی میں نیکی کو کہتے ہیں، لئیس نہیں ہے، بر نیکی، ان تولو تم کر لو، وجوہکم اپنے چہرے، عربی میں وجوہ چہرے کو کہتے ہیں، قبل المشرق والمغرب، قبل کی طرف مشرق اور مغرب، ولیکن بلکہ، برا نیکی یہ ہے، من آمنا ایمان لاؤ، نیکی ہے کہ ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، و یوم الاخر اور یوم الاخر پر، و ملائکہ اور ملائکہ پر، فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، اللہ کی کتاب، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دو مال، وآتا دو مال، اللہ حب ہی کن کو، اللہ حب ہی اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کے کام پر، کہنے پر، کن کو دو، ذویل قربا قرابت داروں، یعنی جو قریبی رشتہ دار، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور غریبوں کو۔ اچھا، عربی کا لفظ غریب نہیں ہے، عربی کا لفظ مسکین ہے، اس کا اردو ترجمہ غریب ہے، غریبوں کو، وابن السبیل، سبیل کہتے ہیں راہ، راستہ، ابن سبیل جو مسافر ہیں، مسافر کا یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور پہلے زمانے کے مسافروں کی ہم بات کریں گے، آج کل تو مسافروں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، آج کل بھی ہو سکتا ہے، تو مسافروں کے پاس کئی دفعہ زادرہ ختم ہو جاتا ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی دو، والسائلین سائل سوال کرنے والا، وفر رکاب، رکاب کہتے ہیں غلامی، گردن کو چھڑانے، غلامی یعنی جو پھنسے ہوئے ہیں، ان میں آپ مطلب غلام بھی لے سکتے ہیں، آپ جو قیدی بھی لے سکتے ہیں، اور کیا کرنا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتَوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَالْمَوْفُونَ اور پورا کرو، بِعَہْدِہِمْ اپنے عہد کو، اپنے قولوں کو، اپنے پرومسز کو، اذا عہد جب عہد کر لو، والصابرین اور صبر کرو، ثابت قدم رہو، فی الباسائی، باسائی تنگ دستی میں، والضراء اضطراب میں، وحین الباس اور جنگ میں، اولئک الذین یہی لوگ ہیں، صدقو جو سچے ہیں، راست باز ہیں، اولئک اور یہی لوگ، ہم المتقون متقی ہیں۔ بہت کمپریہنسو ڈیٹیل، اور اس میں بہت خوبصورت باتیں اللہ نے کی ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، نماز کی طرف بات ہو رہی ہے کہ صرف نماز ہی پڑھو، نہیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، یوم الاخر پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ اگلا حکم، اور اپنے مال دو، مطلب اپنے مال، اپنے پیسے دو، کس کو، اللہ کی محبت میں، کس کو، قربا اپنے قریبی رشتہ داروں کو، نمبر 1، نمبر 2 یتیموں کو، نمبر 3 غریبوں کو، نمبر 4 مسافروں کو، نمبر 5 مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو، نمبر 6 قیدیوں یا غلاموں کو۔ آگے اگلا حکم، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اپنے وعدے عہد پورے کرو جو تم نے کیے ہیں، جو ہم بالکل نہیں کرتے، وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، عہد کر کے بھول جاتے ہیں، اور صبر کرو، کس میں، تنگ دستی میں، غربت میں یعنی، اور مضطرب، جب تم مضطرب ہو اس میں، اور جنگ میں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ متقی کی تعریف سن لی آپ نے دوستو۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، یہ 177 تھی، اگلی ہے 178، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف ودعاء علیہ باحسان ذلک تخفیف من ربک ورحمۃ
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اب دوستو ترجمہ، یہ 178 آیت ہے 178۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، اچھا یہ لفظ ہمیں پڑھنے کو ملے گا، کتبہ کئی دفعہ آیا ہے۔ کتبہ کا مطلب ہے لکھ دیا گیا، پرسکرائبڈ کر دیا گیا، حکم دے دیا گیا، یعنی ایسا حکم جو کہ تحریر کر دیا گیا، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، کیا؟ قصاصو، قصاص لینا، فل قتلہ، کہ جو قتل ہو جائے، الحر، اور کس طرح؟ الحر آزاد جو لوگ ہوتے ہیں، مرد عورت، آزاد کے بدلے میں، والعبد، عبد غلام کو کہتے ہیں، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں، والانثی، عورت کو کہتے ہیں انثی، عورت کے بدلے میں، فمن عفی لہ من اخیہ، پس جو جو معاف کر دے، معافی دے دے، قصاص نہیں لینا، من اخیہ، اس کے مقتول کے کئی بھائی کی طرف، کوئی اس کا بھائی معاف کر دے، شیئن، اس میں کچھ، اتبع، تو اتباع کرو، بالمعروف، معروف طریقے کی، ودعاء، اور ادا کرو، علیہ، یعنی مقتول کے گھر والوں کو، بے احسن طریقے سے، ذالکہ، یہ، تخفیف کر دیا ہے، یعنی رعایت دے دی ہے، من ربکم، اللہ کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، فمن اعتدی، اور جو تعدی کرے، جو زیادتی کرے، بعد ذالکہ، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب علیم۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں ایمان والو، یہ نیا لفظ ہے کتبہ۔ اللہ کہتا ہے کہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا تم پر قصاص لینا مقتول کا، آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، غلام کے بدلے غلام مارا جائے، عورت کے بدلے عورت ماری جائے، لیکن وہ شخص جس کو معاف کر دے، اس کے بھائی یا اس کے کوئی عزیز قصاص میں کسی طرح معافی کر دے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر تم معروف طریقے سے اس کی پیروی کرو، اور مقتول کے گھر والوں کو ادا کرو احسن طریقے سے، یعنی ایک تو قتل کا بدلہ قتل ہو گیا، ایک یہ کہ معاف کر دیا گیا ان کے رشتہ داروں کی طرف سے، تو پھر ان کو مطلب اتنا دو کہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ رہے باقی زندگی میں۔ یہ تخفیف کیا ہے اللہ نے، رب نے اپنی، اور رحمت ہے، جس کی رحمت ہے کہ اللہ تمہیں یہ اجازت دے رہا ہے، تمہیں رعایت دے رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے سعودی عرب کی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں وہاں پہ تلوار سے سر اتار دیا جاتا ہے قتل کے بدلے، قاتل کا سر اتار دیا جاتا ہے اگر معاف نہ کرے مقتول کے رشتے دار۔ تو ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کا قاتل لایا گیا گراؤنڈ میں۔ اچھا، یہ ضروری ہے کہ جب سزا دی جائے تو لوگوں کو ہجوم ایک موجود ہو۔ تو جب تلوار اٹھا لی اس نے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ہوتا ہے جو سزا دیتا ہے، تو اس کے لڑکے نے، اس جو مقتول کا لڑکا تھا، اس نے دور سے پکارا، رک جاؤ، تو اس سزا دینے والے کی تلوار وہیں پہ رک گئی اور اس نے معاف کر دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اگلی آیت میں میرے رب نے فرمایا، اور لکم، تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں ہے، حیاتن،
حیات زندگی، یعنی اب جس نے مار دیا، قتل کر دیا، اس کی تو سزا ہوگی قتل. لیکن اگر قصاص، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مقتول کے قتل کرنے والے کو قتل کر دیا قصاص میں، تو یہ زندگی ہے، یعنی اس کی نجات ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم متقی بنو، تتقون، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم متقی بنو. اگلی آیت، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اچھا، یہ جو آیتیں ہیں یہ نارملی انسان سے انسان اور اللہ کی بندگی کے بارے میں زیادہ. پھر فرمایا کتبہ، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، اذا، جب، حضرہ، آ پہنچے، احدکم، تم میں سے کسی کی، الموت، موت، ان، اگر، ترک خیرہ، وہ کوئی چھوڑے، ترکہ مین جو مال و دولت چھوڑے، الوصیت، تو وصیت کرو، کس کے، وہ وصیت کرے کس کو، للوالدین، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اب ترجمہ، فرض کر دیا گیا تم پر، لکھ دیا گیا تم پر کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کی موت، اور اگر اس کے پاس وہ تو ترکہ ہو، وہ چھوڑے، تو وصیت کرے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، معروف طریقے سے. یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. آگے فرمایا فمن، پھر جو کوئی، بدلہ، بدل دے، اردو کا ترجمہ، ما، بعد، اس کے بعد، ما، جو، سمع، سننے کے بعد، انما، اسما، تو یہ اس پر گناہ ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یبدلون، جو اسے بدل دیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سنتا ہے اور جانتا ہے. ترجمہ، پھر جو کوئی بدل دے، یعنی وصیت کی بات ہو رہی ہے، جو کوئی بدل دے اس کے سننے کے بعد، تو پس اس کا گناہ ان لوگوں پر جو بدل دیں گے، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا. آگے فرمایا اگلی آیت میں، فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. ترجمہ لفظ بلفظ، فمن خاف، پھر اگر کسی کو خوف ہو، خوف ہو، من موص، یعنی یہ وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، حق تلفی کا، و اسمن، اور گناہ کا، فاصلح، اور وہ اصلاح کر لے، صلح کر دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا، تو کوئی نہیں، اسما، گناہ، علیہ، ان پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم. تو آپ دیکھیں گے آپ کے ہر آیت کے بعد غفور الرحیم ہے، سمیع العلیم ہے، اللہ اپنی ڈیفینیشن دیتا ہے. تو اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اگر کسی کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا، اور وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اگلی آیت، اب یہ نیا حکم آ گیا، فرض آ گئے، کتب آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا، یہ ساری باتیں حکموں جو کرتا ہے وہ متقی ہو گیا، وہ متقی بن گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا، پرسکرائب کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، الصیام، صیام عربی میں روزے کو کہتے ہیں، کما، جو، جیسے، کتبہ،
لکھ دیا گیا تھا الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے قبل تھے، جو پہلے تھے، کس لیے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو۔ ترجمہ، اے لوگو ایمان جو لائے ہو، تم پر فرض کر دیے گئے روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر تاکہ تم متقی بنو۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لهم وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ۔ اچھا، اللہ اتنا پیارا ہے کہ ایک جگہ حکم دیتا ہے، پھر اس میں تخفیف بھی کر دیتا ہے، اس میں کچھ لوگوں کے لیے رعایت بھی دے دیتا ہے، کنسیشن بھی دے دیتا ہے۔ ایام معدودات، ایام دنوں کو کہتے ہیں، معدودات مدود چند دن گنتی کے، مطلب یہ تھوڑے سے دن ہیں سال میں، ایک مہینہ۔ فمن کان منکم، فمن پھر کانا ہو اگر منکم تم میں سے مریض او علی سفرن یا سفر میں ہو، فعدۃ تو تعداد پوری کرے، من ایام آخر بعد کے دنوں میں، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، اور وہ لوگ جو یطیقونہ طاقت نہیں رکھتے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں، فدیتن تو وہ فدیہ دیں، فدیہ کفارہ دیں، فدیہ دیں۔ کیا کفارہ کریں؟ طعام مسکین، کھانا کھلائیں غریب کو، بھوکے کو۔ ومن تطوع پھر جو تطوع اپنی خوشی سے خیر کرے گا، نیکی کرے گا، فهو خیر لہ تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، وَأَن تصوموا اور یہ کہ روزہ رکھو تم، خیر لکم بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ اچھا، ایک تو رعایت وہ دی جو کہ جو لوگ مریض ہیں، سفر میں ہیں، وہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لی، یعنی مریض تھا، کوئی ایسی مرض ہو گئی کہ جس میں بھوکا نہیں رہ سکتا، اور سفر ایسا تھا کہ جس میں بھوکا نہیں رہ سکتا تھا، رمضان میں یہ ہو گیا، رمضان میں یہ بیماری ہو گئی یا سفر آ گیا، تو پھر کیا ہے کہ پھر بعد میں روزے پورے کریں، پورے کرنے ضروری۔ لیکن اب اگلی دوسری رعایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اتنے کمزور ہیں، اتنے بوڑھے ہیں کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کریں؟ فدیہ دیں۔ کیا فدیہ ہے؟ مسکین کو کھانا کھلائیں، غریب کو، بھوکے کو۔ پھر جو شخص اپنی خوشی سے کوئی اور نیکی کرے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھو تم تاکہ تم جانو۔ تو دوستو، یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ یہ 184 آیت ہے۔ آج ہم نے 171 سے 184 تک کی آیتیں کی ہیں، لفظ بلفظ ترجمہ۔ تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔ یہ جو، اور اگر میرے سے کوئی بھول چوک ہو جائے، اللہ مجھے معاف کرے، آپ بھی درگزر کر دیں، اور میرے لیے دعا کریں کہ یہ چیز میرے لیے مغفرت کا باعث بن جائے۔ تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔